قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وعلى گرامی قدر ماتم دارانی سید الشہداء، میری یہ خوشنصیبی ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس سرزمین پر قدم رکھ رہا ہوں۔ مجلس پڑھنے کے سلسلے میں ویسے اس گاؤں سے میرا درمیانی رشتہ ہے، جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں وہ لکھنؤ وغیرہ میں رہتے ہیں، آتے ہیں اس سے ٹائم پر، اور وقت بھی بہت کم ہے کیونکہ پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا گیا ہے، جب میں فیض آباد سے چلا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ 20 منٹ کا وقت ہے، اور یہاں تک آتے آتے 15 منٹ کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا 15 منٹ میں اپنی بات کو کہنا ہے 15 منٹ میں اپنی بات کو کہنا ہے کہ رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات۔ آپ بتائیں، جس کے پاس ایسا رہنما موجود ہو، چراغ کی مثال شاید اس وجہ سے دی گئی ہو کہ چراغ کا کام ہوتا ہے اندھیروں کو دور کرنا، اجالے کو پھیلانا، لہذا امام حسین کی مثال چراغ سے دی گئی ہے۔ جہاں پہ چراغ ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، آپ سمجھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سفینہ نجات کی بات، مجھے بہت سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو کہنا ہے۔ سفینہ نجات یہی فرش عزا ہے، یعنی ابھی تک جو شاعر آپ کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے فرش عزا پر آ جائیے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ فرش عزا پہ آئیں یا نہ آئیں، آپ کا اختیار ہے، مگر میں آپ کے اختیار کے علاوہ ایک اختیار آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، وہ اختیار ہے حسین ابن علی کا، جو فرش عزا پہ آنے کے بعد انسان کا اختیار انسان کا نہیں رہ جاتا بلکہ حسین ابن علی کا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر رہے ہیں، عجیب بات مولانا نے کہہ دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اختیار کسی اور کا ہو جائے؟ تو ذرا آپ انصاف سے بتائیے، جو لوگ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، جو لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، یا جو لوگ سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں، یا جو لوگ فرش عزا پر نہیں آتے ہیں، وہ غور کریں، جب تک وہ سڑکوں پر کھڑے ہیں وہ فالتو کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، تمام گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر فرش عزا واحد وہ جگہ ہے، جیسے ہی آپ نے قدم فرش عزا پہ رکھا، اب نہ جھوٹ بولیں گے آپ، نہ گناہ کریں گے آپ، نہ غیبت کریں گے آپ۔ تو اب آپ سمجھیے یہ مجلس صرف بوگرا رضوی نگر میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ فیض آباد میں بھی ہو رہی ہے، ایودھیا میں بھی ہو رہی ہے، اکبر پور میں بھی ہو رہی ہے، لکھنؤ میں بھی ہو رہی ہے، پورے ملک میں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آج بھی کروڑوں انسان کو گناہ سے اگر کوئی بچاتا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جو آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے وہ فرش عزا ہے، جہاں پہ آپ آنے کے بعد گناہ نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا تھا میں اختیار پڑھوں گا، اب آپ اختیار دیکھیں، حسین ابن علی کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ فرش عزا پہ قدم رکھ دیا، اب آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی کا ہو گیا، آپ کا اختیار آپ کا نہیں ہے، حسین ابن علی کا ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ حسین کہتے ہی اسے ہے، تو جسموں پہ حکومت نہیں دلوں پہ حکومت کرتا ہے، ذہنوں پہ حکومت کرتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں، تاریخ میں اسے حسین کہتے ہیں۔ اب آپ فرش عزا پر آ گئے، اب آپ انصاف سے بتائیے، جو فرش عزا کے باہر ہے، جو فرش عزا سے دور ہے، جو فرش عزا تک نہیں آئے، جیسے ہی فرش عزا پر آئے، اب فرش عزا پہ آنے کے بعد نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی نیتا ہے، نہ کوئی پردھان ہے، نہ کوئی ادھیکاری ہے، ہر ایک عزادار ہے، ہر ایک یہاں پہ آنے کے بعد عزادار ہے۔ غور کریں آپ، نہ کوئی نیتا ہے، نہ انجینئر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، یہ سب کے سب عہدے کہاں چلے گئے؟ فرش عزا پہ قدم رکھا، عہدے ختم، اختیار حسینی شروع ہو گیا۔ یہ اختیار حسینی کیا چیز ہے؟ کہنے دیجئے، جب کسی نے پوچھا کہ اپنے عہدے کیوں نہیں بتاتے تو پتہ چلا عہدے نہیں، یہ در ایسا ہے جہاں پر نوکری بیان کی جاتی ہے، عہدے بیان نہیں کیے جاتے۔ ابھی بھی جو لوگ خاموش ہیں اس کے آگے والے جملے میں انشاءاللہ ضرور بولیں
जो लोग अभी भी नहीं बोले हैं। अब आप दलील देखें, एक फरिश्ता आया था, एक फरिश्ता दरवाजे पर आया था, जो रिजवान था, जो रिजवान जन्नत था। जब वो दरवाजे पे आया, दखुल बात किया, कहा अना हयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूँ। फिजा बहाई, हाथों को जोड़ा, क्या मैंने नहीं क्या पहचाना कि तुम रिजवान जन्नत हो? आखिर होता क्यों नहीं बताते? लेकिन मैं तुम्हारे रिजवान जन्नत कहता फिजा, ये दरे ज़हरा है, यहाँ होते नौकरी बयान की जाती है, यहाँ पर होते नहीं बयान किए जाते, यहाँ पर नौकरी बयान की जाती है। ये है फर्श अज़ा की अहमियत, ये है फर्श अज़ा की फजीलत। जहाँ पर इंसान आने से कतरा रहा है, उसको ज़ौक़ पैदा होना चाहिए, शौक़ पैदा होना चाहिए फर्श अज़ा तक आने के लिए। आप गौर करें कि एक इंसान कितना भी बड़ा ओहदेदार है, वो जब भी फर्श अज़ा पर आता है तो यहाँ पर आपने देखा हो कोई तफरीक नहीं होती कि गुलाम मालिक के साथ बैठ जाता है, नौकर अपने मालिक के साथ बैठता है, चाहे उसकी शॉप में फ़र्क हो, ऑफिस में फ़र्क हो, मगर यहाँ आने के बाद हर एक इंसान बगल में बैठता है। शायद आप किसी को पहचानते न हो, उसके बगल भी आप बैठ जाते हैं। शायद जिससे आपकी रिश्तेदारी न हो, उसके बगल भी आप बैठ जाते हैं। शायद जिससे आपकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, आप उसके बगल भी बैठ जाते हैं। पता ये चला असल इत्तेहाद का पैगाम फर्श अज़ा देती है और कोई नहीं देता। और दुनिया में अगर इत्तेहाद कायम करना है तो हुसैन इब्ने अली के सफ़ीने नजात में अगर बैठ जाओ, तुम्हें नजात हासिल हो जाएगी। गौर करने की बात है कि ये फर्श अज़ा की कितनी फ़ज़ाइल हैं। फर्श अज़ा और दर हुसैन ऐसा है, हुसैन इब्ने अली का दर ऐसा है, जो सरे तस्लीम खम करके हुसैन के दर पे आ जाएगा तो आप ये जान लीजिए कि उसको हुसैन इतना बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे कि पूरी दुनिया में उसका नाम होगा। बल्कि दुनिया ही में नहीं, बल्कि आखिरत भी उसकी समझ जाएगी। जो फर्श अज़ा पर झुक कर आएगा और जो अकल कराएगा, उसको हुसैन ऐसा बना देंगे कि क़यामत तक वो लानत का मुस्तहिक हो जाएगा। आपने गौर नहीं किया, करबला के मैदान में हमको यही दर्द मिला, हूर झुक कर आया था तो हुसैन अलैहिस्सलाम बन गया, यजीद अकल कर आया था। आज यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज दुनिया में अगर पहचानी जा रही है कोई शख्सियत तो हुसैन इब्ने अली की है और किसी की नहीं है। आप गौर करें कि जंग जो होती है, जंग का फलसफा क्या होता है, आप गौर करें। जंग का फलसफा ये होता है, जंग में लोग तलवारें लेकर जाते हैं, नेज़े लेकर जाते हैं, खंजर लेकर जाते हैं। जहाँ पे तादाद होती है ना, वो कम तादाद वालों को कत्ल कर देते हैं, कम तादाद वाले शिकस्त खा जाते हैं। मगर वाहिद करबला ऐसा मार्का है कि जो जंग नहीं है बल्कि जिसको मार्के करबला कहा गया, जिसको वाक़या करबला कहा गया, जंग नहीं लिखी गई इसलिए कि यहाँ पर जैसी जंग हुई है वहाँ तलवारें जीतती है, नेज़े जीतते हैं। मगर करबला ऐसा वाहिद मार्का है जहाँ पर तलवारें हार गई, तलवार सामने आई मगर गर्दनें कटने के बाद भी नाम जिंदा रहे, तलवारें टूट गई। नेज़े की अनिया तो आई मगर सीना सामने आया, अली की नोक फूट गई। करबला ने हमको दर्स ये दिया, देखो जिसे तुम कत्ल कर रहे थे वो आज भी जिंदा है, और जो जिंदा रहे थे वो कल भी दिन मरे हुए थे, वो आज भी मुर्दा कहलाए जा रहे हैं। गौर करने की बात है, ये फर्श अज़ा जो है, जो हमारे दरमियान हमको मिली है, हम इसकी अहमियत को समझें, हम इसकी फजीलत को समझें। और करने की बात है, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। आप देखें इंसान का सबसे कीमती चीज़ क्या है। हर एक इंसान, अभी अंजुमन हुसैनी हमारे फैज़ाबाद की थी, उनको वक्त की कमी थी, वो चले गए। हमको टाइम दिया गया 15 मिनट पढ़िए, देर बहुत हो रही है। वक्त की अहमियत को समझिए आप, वक्त क्या चीज़ है। मगर आप बताएं पूरी दुनिया में अगर पैसा और वक्त खर्च हो रहा है कहीं तो वो है अज़ादारी हुसैन इब्ने अली, और कुछ नहीं है। भाई पैसा भी खर्च होता है अज़ादारी में और उसके साथ वक्त भी खर्च होता है। मगर मुझे तारीख में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने बहुत बड़ा जुलूस का एहतमाम किया हो, बहुत बड़ी मजलिस का एहतमाम किया हो, उसके बाद वो ये कहता नजर आए कि मेरा पैसा बेकार चला गया, मेरा वक्त बेकार चला गया। कोई ये कहता नजर नहीं आता, बल्कि हमें ये कहते हुए लोग मिले। जुलूस जैसे ही अख्ताम पर पहुंचा, कहा अगले साल इससे ज्यादा करना है, सबीर ज्यादा होगी, हिस्सा ज्यादा बांटा जाएगा, खाना ज्यादा खिलाया जाएगा, अंजुमन ज्यादा बुलाई जाएगी। अब ये अख्ताम तो कर रहा जो एहतमाम अगले साल का कर रहे, इससे पता चलता है वक्त और पैसा वहां लगाया जाता है जहां फायदा हासिल हो रहा हो। लिहाजा हुसैन इब्ने अली की
आज़ादारी में फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसीलिए इंसान वक्त भी दे रहा है, पैसा भी लगा रहा है। ये है हुसैन इब्न अली की आज़ादारी, जिसको हम बापा करते हैं। वाहिद हमारी ही कौम है ऐसी कि जिसके पास ये आज़ा का फ़र्श है, जिसके पास ये अदा का फर्श है, जो आज़ादारी इमाम हुसैन कर रहा है। हम जिंदा कौम हैं, आप ज़मीन पर बैठे हैं, आप अपनी अहमियत को समझे। आप ज़मीन पर जो बैठे हैं ना, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि वाहिद शिया कौम ऐसी है जो ज़मीन पर बैठती है मगर दुनिया में आला मुकाम रखती है, दुनिया में ज़मीन पर रहने के बाद भी बुलंद रहती है। उसकी वजह क्या है? मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया कि मौला आप ये बताएं कि आप इमाम हैं, आप इमाम वक्त हैं, और आप जो है अक्सर लोगों के दरमियान बैठते हैं तो ज़मीन पर बैठ जाया करते हैं। आप ज़मीन पर बैठ जाते हैं, आपको चाहिए ऊंची जगह पे बैठें, बुलंद मकाम पर बैठें, वहाँ से बातें कहें। मेरे मौला ने क्या अजीब जुमला कहा। मेरे मौला कहते हैं देखो, ज़मीन पे अली इसलिए बैठता है कि ये वो जगह है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, लिहाजा ज़मीन और फर्श आज़ा ऐसा है जो किसी को गिरने नहीं देता। इसीलिए आपने देखा होगा तमाम इहतमाम होने के बाद भी फर्श आज़ा बिछाया जाता है। जब फर्श आज़ा पे इंसान आता है तो वो अपनी किस्मत को संवार लेता है। आप देखें कि कितना मर्तबा है। बस बहुत जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करते हुए मैं करबला तक आपको ले जाना चाहूँगा कि करबला जो है, ये मार्के करबला जो है, ये वाक़या करबला जो है, इसमें आपको मिला क्या? मेन पॉइंट जो मैंने निकाला वो ये है कि आप जनाब आदम से लेके आखिरी नबी तक देखें। आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, खिज़र अलैहिस्सलाम है, इलियास अलैहिस्सलाम है। ये सारे अलैहिस्सलाम जो मिल रहे हैं ये नबियों में से हैं, और इनको किसने बनाया है? इनको खुदा ने अलैहिस्सलाम बनाकर भेजा। अब हर एक इंसान अलैहिस्सलाम हो रहा है। अब आप इंसाफ से बताएं, कोई फिरका ले आइए, कोई भी मजहब का इंसान ले आइए जो अलैहिस्सलाम बनाता नजर आए। नहीं, रज़ी अल्लाह तो हमें हर जगह दिखे, मगर अलैहिस्सलाम करबला के अलावा कोई न दिखा। तो मुझे कहने दीजिए कि हुसैन ने करबला में ये 72 नफूस नहीं लाए थे, बल्कि 72 सांचे ला के रख दिए थे। इंसानियत को डालते जाते थे, अलैहिस्सलाम निकालते जाते थे। अब करबला के बाद हुर भी अलैहिस्सलाम है, जॉन भी अलैहिस्सलाम है, हिलाल भी नाफे भी अलैहिस्सलाम है, हबीब भी अलैहिस्सलाम है। यानी जो भी करबला में 10 मुहर्रम से पहले था हुर था, मगर करबला में आने के बाद जैसे ही रोज़े आशूरा आया अब हुर नहीं रहा, बल्कि हुर अलैहिस्सलाम हो गया है। ये हुसैन इब्न अली की ज़ात है कि जिन्होंने इंसान को सांचे में ढाला कि जो अलैहिस्सलाम बनता चला गया। अब आप देखिए कि आपकी फजीलत, तमाम अज़ादारों की फजीलत मैं बयान कर दूं कि आपका मर्तबा क्या है, उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ मुड़ जाऊँगा। एक अज़ादार है, वो अपनी वैल्यू को क्या समझता है। आप मजलिस इमाम हुसैन कर रहे हैं, आप बताएं वाहिद ये फर्श आज़ा के अलावा कोई ऐसी जगह है, आप अपने घर में शादी करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं और किसी को बुलाइए और बुलाने के बाद ज़मीन पे बिठा दीजिए, कोई बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। मेरी बेइज्जती कर दी। मगर फर्श आज़ा ऐसी जगह है जहाँ आने के बाद इंसान बेइज्जती महसूस नहीं करता, फ़ख्र महसूस करता है कि इस जगह पे आने के बाद फ़ख्र हो रहा है। तो आप देखिए हुसैन इब्न अली ने अपने आज़ादारों पर क्या मर्तबा रखा है कि मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि एक शख्स है जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया। जैसे ही उसकी बीवी का इंतकाल हुआ उसको कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान ले जाने के बाद दफन कर दिया गया। अब तारीख में मिलता है कि जब उसको दफन कर दिया गया तो उसका एक दोस्त उसी कब्रिस्तान में दफन था, उसी कब्रिस्तान में दफन था। और जैसे ही वो मोमिना उस कब्रिस्तान में दफन की गई, उसका दोस्त अपने दोस्त के ख्वाब में आया और उसका दोस्त जब उसको देखता है कहता है कि तुम बड़े तंदुरुस्त लग रहे हो, बड़े सेहतियाब लग रहे हो, बड़े खुशहाल लग रहे हो, क्या बात है? कहा असल में ऐसा है कि हमारी कब्रों पर से आज़ाब हटा लिया गया। अल्लाह, हमारी कब्रों पर से आज़ाब हटा लिया गया है। उसने कोई ख़ास वजह आज़ाब हटाने की कहने कोई ख़ास वजह नहीं थी, बल्कि हमारे कब्रिस्तान में एक मौज़ूमा को दफन किया गया जिसके आने के सबब कब्रिस्तान से आज़ाब को हटा लिया गया। आप अपना मर्तबा पहचाने, तमाम आज़ादार हुसैन इब्न अली का मर्तबा देखिए। आज़ाब क्यों हटा लिया गया? कब पता ये चला कि वो मरने वाली हुसैन की चाहने वाली थी।
وہ حسین کی چاہنے والی تھی تو کہا یہ قبروں سے سب کی عذاب کیوں ہٹایا گیا, صرف اس کی قبر پہ عذاب نہیں ہونا چاہیے تھا. کہا حسین کی چاہنے والی مری تھی, لہذا حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا قبرستان آ رہی تھی, لہذا فاطمہ زہرا کی برکت سے قبرستان سے عذاب ہٹا لیا گیا. اب آپ نے دیکھا اپنا مرتبہ کہ آپ کے ساتھ اہل بیت دنیا میں بھی فائدہ آپ کو پہنچاتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کوئی ذات کو فائدہ پہنچانے والی ہے تو وہ فقط اہل بیت کی ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, حسین ابن علی نے جیسے ہی مدینہ چھوڑا, بس میں منزل کی طرف آ رہا ہوں, جیسے ہی مدینے کو الوداع کہنا چاہا, ولید کے دربار میں پہنچے. وہ تمام واقعے نقل نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے وزاری امام حسین کا کہ وہی ذاکری, وہی الفاظ, وہی واقعے, وہی چیزیں بیان ہوتی جاتی ہیں. تمام ذاکرے الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں, مگر جب بھی آپ سنتے ہیں تو تر و تازہ نظر آتا ہے. جب بھی آپ سنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا ابھی رونما ہوا ہے. تو آپ ذرا غور کریں, امام حسین نے جملہ کہا تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. تو اب آپ غور کریں, اگر ہمارے اندر اصلاح معاشرہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے سفینہ حسین میں قدم رکھ دیا ہے, اور ورنہ ہم کو سفینے میں جگہ نہیں ملی ہے. ہم ہدایت یافتہ قوم ہیں. اور آپ دیکھیں امام حسین نے ایک جملہ ولید کے دربار میں اور کہا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے اس کو بار بار پڑھا مگر مجھے اس بات کی اب زیادہ سمجھ میں آئی. یہ بات کیوں سمجھ میں آئی کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, سمجھ میں یہ آیا کہ صرف حسین بیعت سے انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا جملہ تا قیامت تک کے لیے ہے کہ جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا نظر آئے گا. جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا نظر آئے گا. تو میں نے کہا کربلا میں یزید کو اتنا پست کر دیا تھا حسین نے, اور شام میں جناب زینب نے, کہ اس کے بعد اب یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. مگر جب میں نے سرخیوں میں, پیپروں میں, نیوز میں اس وسیم کا, میں رضوی نہیں لگاتا, میں نے وسیم کا یہ انٹرویو سنا, اب سمجھ میں آیا حسین نے کیوں کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہر دور میں حسینی بھی رہیں گے اور یزیدی بھی رہیں گے. اس وسیم نے بتا دیا ہم یزیدی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اب جو بھی اس کے مخالف بول رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم حسینی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. لہذا وسیم کو رضوی نہیں لگاتا میں, وسیم کو نقلی کہہ سکتے ہیں, وسیم لعنتی کہہ سکتے ہیں. جو قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرے وہ قابل لعنت ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ جملہ سمجھ میں آیا جو امام حسین نے ولید کے دربار میں کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب امام حسین بتانا چاہتے تھے قیامت تک حسینی مزاج بھی موجود رہے گا, یزیدی کردار بھی موجود رہے گا. بس تمہیں پہچان کرنی ہے یزیدی کردار کس کا ہے, حسینی کردار کس کا ہے. اب اس کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو فرش اعضاء تک آنا ہوگا. واحد اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یزیدی کردار کون ہے, حسینی کردار کون ہے. بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا. ہاں عزاداروں, ولید کے دربار سے سارا واقعہ چھوڑتے ہوئے جیسے ہی امام حسین واپس پلٹے, آنے کے بعد جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ بہن زینب حسین اب مدینے میں نہیں رہے گا, حسین مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے, سامان سفر تیار کر لیا جائے. میں کہوں گا جیسے ہی خبر سنی ہوگی زینب تڑپ گئی ہوگی. ہاں عزاداروں, آپ نے سنا ہے بہن بھائی کی محبت بہت سنی ہوگی, بہت سنی ہے بہن بھائی کی محبت, مگر حسین اور زینب کی محبت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بہن زینب آپ کے شوہر عبداللہ موجود ہیں, آپ جا کر اپنے شوہر سے اجازت لے لیجئے کہ میں حسین کے ساتھ جا رہی ہوں. آپ دیکھیں جناب زینب نے یہاں پر خواتین تشریف فرما ہے, ذرا احساس کریں وہ بہنیں جن کے جوان جوان بھائی موجود ہیں جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہیں. جناب زینب نے جا کے اجازت لی, بلکہ کہتی ہیں یہ عبداللہ میرا ماجایا کربلا کی طرف جا رہا ہے, میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ ابھی عبداللہ کچھ کہتے کہ جناب زینب نے جملہ بڑھا دیا, کہتی ہے عبداللہ تم شوہر ہو, اگر تم کہہ دو گے تو زینب نہیں جائے گی, مگر اے عبداللہ اگر تم نے زینب کو نہیں جانے دیا تو زینب بن حسین کے زندہ نہیں رہے گی.
زینب بن بھائی کے مر جائے گی۔ عزادارو جناب زینب نے اجازت لے لی۔ اس کے بعد سامان سفر تیار ہو رہا ہے۔ عزادارو سب بیویوں کو پتہ چل گیا، مگر تاریخ میں ایک خواتین جس کی عمر 7 برس کی ہے، جناب صغرا سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ سامان سفر تیار کرو۔ صغرا سے کسی نے نہیں کہا کہ تمہیں چلنا ہے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ صغرا سب کے پاس آتی ہے، کبھی ام کلثوم کے پاس آتی ہے، کبھی جناب لیلا کے پاس آتی ہے، کبھی رباب کے پاس آتی ہے، کبھی اماں فضہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے، آپ سفارش کر دیجئے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا اور لے کے اپنے ماں جائے کے پاس آئی۔ اے میرے ماں جائے، ارے جب سب جا رہے ہیں صغرا تنہا رہ کر کیا کرے گی؟ آخر صغرا کو کیوں نہیں لے جاتے؟ اب حسین تڑپ گئے۔ اے بہن زینب، ارے میری واحد بہن صغرا میری ماں فاطمہ سے مشابہت کرتی ہے، میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ دربار بازار بے مقدم و چادر پھرائی جائے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سامان سفر تیار ہوا، اب ایک رخصت پڑھنا ہے آپ کے سامنے، آپ خود اندازہ کر لیں کس طرح سے امام حسین رخصت ہوئے ہوں گے۔ 2 رخصتی آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ وہ کون رخصت؟ آپ نے مسلسل سنا ہے مسائل میں کہ امام حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کو اتنا چاہتے تھے کہ جب ماں کی شہادت ہو گئی اور کفن سے آراستہ کر کے میت تیار ہو گئی، اب جیسے ہی علی کہتے ہیں اے بیٹا حسن آؤ رخصت ہو لو، زینب آ کر رخصت ہو لو، ام کلثوم آ کر رخصت ہو لو، مگر جب حسین کو آواز دی، اب تاریخ میں ملتا ہے حسین پایتی آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مائیں جن کے چھوٹے بچے ہیں، ذرا محسوس کریں چھوٹے بچے ماں سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ حسین پایتی کھڑے ہوئے، اے بابا جب تک میری ماں فاطمہ مجھے خود نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ ارے حسین نے کس انداز میں کہا ہوگا، اماں تمہارا حسین آیا ہے، بندے کفن ٹوٹے، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جب حسین نے یہ کہا آپ کا حسین آیا ہے، اماں بے چین ہو گئی، بندے کفن ٹوٹ گئے۔ اب یہی حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو جب جنت البقیع آیا، اے اماں تمہارا حسین جا رہا ہے، جب نہیں قبر زہرا لڑکنے لگی، اے بیٹا حسین تو تنہا نہیں جا رہا ہے، تیرے ساتھ یہ دکھیاری ماں فاطمہ کربلا کے میدان میں موجود رہے گی، حتیٰ کہ اس مقام پر جب شمر کا خنجر چل رہا ہوگا تو سر میرے زانوں پر ہوگا۔ جزاک اللہ۔ عزادارو تاریخ میں ملتا ہے پھر روضہ رسول پر گئے، روضہ رسول پہ جانے کے بعد بھیا حسن کی قبر پہ گئے، سب سے رخصت ہو گئے۔ اب عزادارو نانی ام سلمہ کے پاس آئے، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ نانی ام سلمہ کے قریب آئے، کہا نانی جان میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا سفر عراق مت کرنا، اس لیے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ تمہارے لیے، وہ تمام نبیوں کے لیے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں اے نانی جان، ارے میں جانتا ہوں، ارے وہ جگہ ہے جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، میرے تمام خانوادے کے افراد قتل کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ نانی ام سلمہ نے ایک خواہش ظاہر کی، اے بیٹا حسین تم تو امام وقت ہو، میں چاہتی ہوں امامت سے تم مجھے دکھاؤ، اس جگہ کی زیارت کروں۔ ارے حسین نے اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی۔ اب ام سلمہ سے کہتے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بھیا حسن کی نشانی ارے سموں سے پامال کی جائے گی۔ اے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں زینب کی گود کے پالے اور محمد شہید کیے جائیں گے۔ اے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بھیا عباس کے شان قلم ہوں گے۔
اے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا کڑی الجوان علی اکبر سینے پہ نیزہ کھا کر سو جائے گا۔ اے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں 6 ماہ کے بچے کو لے کر ایک قطرے آپ کا سوال کروں گا مگر 3 بال کا تیر، ارے اصغر کا گلا ہوگا، 3 بال کا تیر ہوگا۔ سب دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ نانی ام سلمہ کہتی اے بیٹا اس نشیب میں کیا ہے؟ ارے حسین تڑپ گئے۔ اے نانی اس نشیب میں میری قتل گاہ ہے۔ ارے کہ بی بی کون ہے؟ کہ میری ماں فاطمہ جو میرا مختار اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ دارو کربلا بھی مدینے میں ایک مرتبہ ذکر کربلا ہو گیا اور ماتم کرنا شروع ہو۔ اللہ 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 ہمارے اس مختصر سے اعظام کو حفظ فرمان فرما۔ خدایا حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما۔ خدا جو پریشان ہم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا جو مقروض ہم کے قرضوں کو عطا فرما۔ خدا تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ مدار مقدسہ کی تعمیر زیادہ افضل فراہم فرما۔ خدا تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ ولی اسلام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو کیا حال انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم